السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر منافقین کی صفات اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ لوگ جانیں گے، اور یاد رکھنے والوں کی نشانی کیا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اننی بے شک میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، انا میں ہی، فاعبدنی پس عبادت کرو میری۔ اب یہاں پہ جب ہم الگ سے پڑھیں گے تو انا الف مدہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو الف مدہ جو ہے وہ یہاں پر ڈراپ کریں گے، انا فاعبدنی، ٹھیک ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، لِذِکْرِی میری یاد کے لیے۔ اب منافقین کی کیا صفت ہے کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ نماز، کیونکہ نماز انسان کو کیا ہے؟ غافل ہونے سے بچاتی ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے والوں کی جو نشانی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ ان الساعۃ بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد قریب ہے، اخفیہا کہ میں چھپا لوں اس کو، لتجزی تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر شخص، بما اس کے مطابق جو، تسعی اس نے کوشش کی، سین عین یا، یعنی نماز کے ساتھ قیامت کا تعلق۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز، قیامت اللہ کے ملاقات کا دن، اور پھر تیسرے نمبر پہ نماز میں قیام، اور قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں کیا ہے؟ مماثلت ہے۔ جس طرح نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اسی طرح قیامت میں بھی ہم ادھر ادھر نہ دیکھ سکیں گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ خوبصورت انداز کہ تم کسی کی بات اور بہکاوے میں مت آنا۔ نماز سے رکنا اور روکتا کون ہے، یعنی کون رکتا ہے اور کون روکتا ہے، خصوصیت کیا ہے اس کی؟ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ سونا، کھانا، پینا، بولنا، سننا، رونا، ہنسنا، کہ چلو بھئی ان وجوہات کی بنا، کیونکہ انسان کی خواہش ہے نا سونا، کہ کھانے پینے کی طرف وہ اپنا ٹائم، وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ سارے امور جو ہے نماز میں منع ہیں، اور یہ کہ یسدنک، قیامت اور نماز دونوں چیزوں کو رکھ کر مفہوم کیا گیا ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ فَلَا پس نہ، يَصُدَّنَّكَ صاد دال روکے تجھے، عنہا اس کے بارے میں، من لا جو نہیں، یؤمن مانتا اس کو، بہا اس کو، واتبع اور پیروی کرتا ہے، ہواہ اپنی خواہشات کی، فترضیٰ را دال یا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک اور کیا ہے یہ، بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سوال کیوں؟ شعور پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دینے والے ہیں۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ کہا ہِیَ یہ عصایا میری لاٹھی ہے اتوکّأ واو کاف حمزہ میں سہارا لیتا ہوں میں سہارا لیتا ہوں علیہا اس پر وَأَحُشُّ ہا شین اور میں جھاڑتا ہوں بہا اس کے ساتھ علی غنمی غین نون میم اپنی بکریوں پر وَلِیَ فِیہا اور میرے لیے اس میں مآرب حمزہ رابع فائدے ہیں اخرى کچھ دوسرے لاٹھی پھر لمبی بات کیوں کی تھی حاجت کو بھی یعنی اور ضرورتیں بھی میں پوری کر لیتا ہوں قال القیہا یا موسیٰ قال فرمایا القیہا ڈال دو یا موسیٰ اس کو اے موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر کیا ڈال دیں یعنی کیا اتنے لمبے فائدے کہ میں نیچے پھینک دوں تو یہ کیا امتحان نہیں کہ اللہ اس کو چھوڑنے کو کہے اور انہیں بغیر سوال کیے کیا کیا انہوں نے حکم مانا ایسا کون کرتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے دو رویے ہیں ایک کوئی کام کہے تو آگے سے حجت کی جائے دوسرا سمعنا و اطعنا جب اللہ کا حکم آ جائے تو بڑے سے بڑے فائدے کی چیز بھی چھوڑ دو قربانی کے فائدہ و نقصان کو دیکھ کر دین کی طرف بڑھنا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو بھی آگ میں کودنا پڑا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فَأَلْقَاهَا تو اس نے ڈال دیا اس کو فَإِذَا تو اچانک ہیا وہ حَيَّةٌ ایک سانپ تھی تسعیٰ جو بل کھا رہا تھا ایک سانپ تھا جو کہ بل کھا رہا تھا یہاں پر اس چیز کا کہ ایسے جیسے انہوں نے جب اس چیز کو پھینکا آنچر یعنی سب وہ بہت ڈر گئے کہ اللہ کا حکم سن کر ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تو وہ کبھی نقصان میں رہ ہی نہیں سکتا چلیں آیت نمبر 20 تک لیسن آپ کا